ایکسٹرا وہ تھکا پڑایا نا وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. اب جس رب نے اس قرآن میں یہ آیات اتاری کہ تم نے یوں نہیں کرنا کہ تم ایکسٹرا چیزیں بنانے میں لگ جاؤ اور پھر تم بناؤ اور بنانا تو دیکھو ایک ہوتی ہے بنانا نہیں ہے. اب یہاں جو بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے. یا اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کے سامنے والے کی چھت پہ بنی ہوئی چھت کو نہ دیکھیں. اس سے کیا بات پتہ چلا. تو یہاں دیکھو اگر ہم ویسے بھی دیکھیں انڈیا میں بھی دیکھیں ہوم ٹور ہوم ٹور ہوم ٹور دکھاتے جا رہے ہیں لوگ بناتے جا رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ بھی دیکھ دیکھ لوگ دکھاتے ہیں کہ واہ کیا نقشہ بنایا ہے, کیا کچن ہے, کیا گھر ہے. ضرورت کے لیے بنائے کوئی بات نہیں, مگر صرف دکھاوے نہیں, دکھاتے ہی رہنا بڑھاتے ہی جانا. تو اس انسان نے خود کو خسارے میں ڈالا. اصل میں ہمیں وہ گھر بنانے کا حکم ہے جس میں ہم نے جانا ہے. اس گھر میں رہ کے ہم نے اپنے اصل گھر کو تیار کرنا ہے. اس گھر میں رہ کے ہم نے اس گھر کو جس کے ہم نے اصل مالک بننا ہے, جو ہمیشہ کا گھر ہے, جس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے. اللہ فرمائیں گے اب تم اس گھر میں کبھی تھکو گے نہیں, اب اس گھر میں تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, یہاں کبھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا, ہمیشہ کی جوانی اور خوشی ہے. اور یہاں رہنے والے ہمیشہ تم سے محبت کریں گے اور پھر اللہ بھی تم سے راضی ہوگا. دنیا میں ایسا کوئی گھر ہے تو دکھائیں. تو اصل میں چاہیے ہر انسان کو یہی والا گھر. تو جو انسان دنیا میں رہ گیا ذالک جزاؤہم جہنم, اس کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا وہ جہنم. ابھی میں آپ کو ثبوت دے دوں کہ آپ نہیں پتہ نہیں کسی کیا بات کر رہی ہیں. گھر تو ہم نے تو گھر کی طرح ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں نا, کرنی بھی چاہیے, مگر اس ایکسٹریم لیول پہ حرام حلال کی بھی فکر نہ رہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں. اتنی بھی فکر نہ رہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالیں, اسے پڑھیں سیکھیں کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کتاب کے عین مطابق اس گھر کی زندگی گزاریں. جب یہی بات نہیں رہی تو پھر یہی آیات آئیں گی ذالک جزاؤہم جہنم, کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے نا. کیونکہ یہاں پر تو ہم نے رہنا تھا اپنے ایک اگلے گھر کی تیاری کے لیے. اب دیکھیں میں اور آپ خواتین یہاں بیٹھے ہیں, کس کی خواہش نہیں ہے اپنا گھر. ابھی بھی اب جن جن کے اپنے گھر ہے نا سب کی یہ خواہش ہے کہ ایک اور اپنا گھر. بتائیں لوگ, بتائیں بتائیں ہمارا مسئلہ تھا کہ آپ کے گھر ہے ابھی. چلو جس کا نہیں ہے نا آپ کو تو ماشاء اللہ ہے تو آپ کا ہاں جو بن گیا. آپ دیکھیں کہ چلو جس کا کرائے کا ہے وہ تو کہتا ہے کبھی بھی اللہ مغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک فی رزقی, اللہ تعالیٰ دے کھلے صحت میں. اور کون گھر بڑا کیوں دے گا, کیوں مانگتے ہیں ہم, اس لیے مانگتے ہیں اللہ تاکہ اس گھر میں آسانی ہو, تیری عبادت اچھے سے ہو سکے. اللہ گھر بڑا ہو تو رشتہ داروں کی دعوت کر سکے, رشتوں کو بلا سکے, مل کے بیٹھ سکے, کھا سکے. صحیح ہے نا, اصل میں یہ ہے نا اللہ کی رضا والی بلا, یا یہ والے گھر ہو کہ بس اپنے بچے کا گھر ہے اس لیے گھر. اور زیادہ تر لوگ اس لیے گھر مانگتے ہیں الگ کہ نل سے چھٹکارا ہو جائے گا, جنانی کی برانی سے جان چھوٹ جائے گی, یا فلانے سے یہاں آتے جاتے لوگ ہیں, یہ تو خسارہ ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی جنت کیسے بنانی ہے. ہم تو یہ گھر مانگتے ہیں اللہ ایسا ہوگا. اب دیکھو میں نے اپنا بڑا گھر کیوں چھوڑا, مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے چھوڑا, کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا. آپ سب کو پتا ہے کیوں چھوڑا, کیونکہ اس گھر میں رہ کے میں اپنے آخر کی گھر کی تیاری نہیں کر سکتی. روز چھوٹ رہا تھا, مشکل ہو گیا تھا. تو ایسا گھر دیکھا جہاں اگلے اپنے اصل گھر کی تیاری ہو سکتی. آپ نے اور میں نے اگر اپنے اپنے گھر میں اب موجود ہے, اب آپ نے اپنے گھر میں جانا ہے نا, تو اس گھر میں رہ کے اگر آپ اپنے اصل گھر کی تیاری کر رہے ہیں, مبارک